اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ ہم عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں اور اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ بھی کو نہیں مانتے۔ ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ بھی، ہم بھی کی بات نہیں کرتے، ہم ہی کی بات کرتے ہیں۔ یہی تو جھگڑا تھا اللہ کے رسول کا اور مشرکین کا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ ابو جہل کیا کہتا تھا؟ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا تھا اللہ کو بھی مانتا ہوں، ان کو بھی مانتا ہوں۔ اے پیغمبر کمپرومائز کر لیں، ایک سال عبادت تیرے خدا کی، ایک سال عبادت ہمارے خداؤں کی۔ فرمایا لا اعبد ما تعبدون، اے مشرکو میں ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ ہی کو نہیں، اللہ بھی کو مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بھی ہیں اور اللہ بھی ہیں۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اے پیغمبر ان سے پوچھیں تمہیں پیدا کس نے کیا؟ کہیں گے اللہ نے۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ یہ کانوں کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ یہ زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ دنیا کے نظام کے معاملات کو کون چلاتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ یہ کہیں گے اللہ نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن یکتا نہیں مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن صرف اللہ ہی کی نہیں کرتے تھے، اللہ بھی کی کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے لیکن اللہ کو یکتا نہ مانے، یہ جتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ نمازی بھی ہو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرنا، باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ جو عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا میں اللہ کبھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ آس بن ویل مشرک ہے، دنیا سے چلا گیا، اللہ کو مانتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن عاص اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ایک بات تو سمجھا دیں۔ ابو داؤد کی روایت، فرمائے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے میرے والد نے دنیا میں رہ کر بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑی اچھائیاں کی ہیں، رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب دنیا سے جانے لگا میرے والد نے وصیت کی میری وفات کے بعد میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا، 100 غلام آزاد کرنا۔ یا رسول اللہ پوچھنا یہ ہے اگر میں والد کی طرف سے غلام آزاد کر دوں کیا میرے والد کو قبر میں فائدہ ہوگا؟ ہم دیوبند والوں کا عقیدہ ہے جب تک بندہ دنیا میں ہو نیکی کرتا رہے اسے ثواب ملتا ہے، یہ دنیا سے چلا جائے کوئی بندہ اس کے حق میں دعا کرے اسے اصال ثواب بھی ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھ کر اس کی روح کو بخش دے اسے وہ بھی ثواب ملتا ہے۔ ہم ثواب بھی مانتے ہیں، اصال ثواب بھی مانتے ہیں، لیکن ثواب وہ جس کی اجازت شریعت دے گی، اصال ثواب بھی وہ جس کی اجازت شریعت دے گی، اپنی طرف سے اضافے نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ اگر 100 غلام آزاد کر دوں میرے والد کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم 100 غلام آزاد کر دو تمہارے والد کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے وہ اللہ کی عبادت تو کرتا تھا مگر اللہ ہی کی نہیں کرتا تھا، وہ وجود کو تو مانتا تھا توحید کو نہیں مانتا تھا۔ نبی نے آ کر ہمیں بتایا لا الہ الا اللہ، یہی تو جھگڑا تھا انبیاء اللہ کے نبی کا مشرکین کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے یہ لا الہ الا اللہ والی بات چھوڑ دو باقی ساری بات ٹھیک ہے۔ نبی نے آ کر معاشرے کی اصلاح کی، ہمیں پہلا عقیدہ دیا ہم اللہ کا وجود بھی مانتے ہیں اور اللہ کی
توحید بھی مانتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف کس کی؟ اللہ کی، اس لیے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جو مالک ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جو حیون ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے، نہ اس کی ابتدا ہو نہ اس کی انتہا ہو۔ معبود وہ ہوتا ہے جو قیوم ہو، ایک ایک کائنات کے ذرے کو سنبھالنے والا ہو۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کا علم کامل اور مکمل ہو، ما کان کو بھی جانتا ہو، ما یکون کو بھی جانتا ہو، جو کائنات میں ہو چکا وہ بھی اس کے علم میں ہو، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہو، جو آئندہ ہوگا وہ بھی جانتا ہو۔ علم ما کان و ما یکون اس معبود کے پاس ہونا چاہیے، اسے مختار کل بھی ہونا چاہیے۔ کائنات کے ایک ایک ذرے پر اس کی قدرت ہو، ایک ایک بندے کو جزا دینے پر قادر ہو، ایک ایک بندے کو سزا دینے پر قادر ہو۔ معبود ہونے کی جتنی شرطیں ہیں، اگر معبود وہ ہو جو خالق ہو، وہ صرف ہے ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالک ہو، وہ صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے وہ حیون ہو، وہ ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے وہ قیوم ہو، وہ ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے علم ما کان و ما یکون ہو، علم کامل و مکمل ہو، وہ صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے مختار کل ہو، کائنات کے ذرے ذرے پر اسے قدرت حاصل ہو، وہ صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ چونکہ معبود کی تمام اوصاف صرف ایک ذات میں پائی جاتی ہیں جسے اللہ کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ معبود ہے اور اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ نبی نے ہمیں عقیدہ دیا، نبی نے دوسری اصلاح کی۔ وقت کے نبی کو مانو، نبی کا کلمہ پڑھو، نبی کی نبوت کا اقرار کرو۔ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں، اگلا جز بھی ضروری ہے۔ اگر نبی آدم تو آدم صفی اللہ، اگر نبی بدلا ہے تو نوح نجی اللہ، اگر نبی بدلا ہے ابراہیم خلیل اللہ، اگر پیغمبر بدلا ہے اسماعیل ذبیح اللہ، اگر نبی بدلا ہے یوسف صدیق اللہ، اگر پیغمبر بدلا ہے موسیٰ کلیم اللہ، اگر نبی بدلا ہے عیسیٰ روح اللہ، اگر پیغمبر بدلا ہے محمد الرسول اللہ۔ صرف اللہ کی توحید کافی نہیں، نبی کی نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری، نبی کو ماننا بھی ضروری۔ اور نبی کو ماننا ہے کیا مانے؟ اللہ نے قرآن میں سمجھایا، نبی کو مانو اور یہ بھی مانو جو جنس تمہاری ہے وہی جنس نبی کی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم نے مانگا تھا اللہ رسول بھی دینا اور انہی میں سے دینا۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے نبی بھی دیا ہے اور انہی میں سے دیا ہے۔ ہم نبی کو مانتے ہیں اور اپنی جنس کا مانتے ہیں، جیسے ہم انسان ویسے نبی بھی، بولیے جیسے ہم انسان ویسے نفس انسانیت میں ہم اور نبی برابر ہیں۔ لیکن یاد رکھنا حجر اسود کو پتھر کہنا یہ اس کی توہین نہیں ہے، لیکن اسے عام پتھروں کے ساتھ ملانا یہ اس کی توہین ہے۔ زمزم کو پانی کہنا یہ اس کی توہین نہیں ہے، زمزم کو عام پانی جیسا پانی کہنا یہ اس کی توہین ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی کو بشر کہنا نبی کی کوئی توہین نہیں، بلکہ نبی کو اپنے جیسا کہنا، جو صفات ہماری وہی صفات نبی کی۔ بلکہ اگر میں اپنے مرشد کے الفاظ نقل کر دوں بات غلط نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بات سمجھائی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سورہ طٰہٰ کی آیت 55 میں اللہ نے فرمایا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی میں لے کر جائیں گے، قیامت کے دن مٹی سے نکالیں گے۔ امام حیثمی نے
مجمع الزوید میں حدیث نقل کی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان حبشین دفن بالمدینہ، ایک حبشہ کا شخص وہاں سے چلا مدینہ منورہ آیا، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، مدینہ میں موت آ گئی، مدینہ میں دفن کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دفن بالطینتی التی خلق منہا، اس کو اسی مٹی سے بنایا گیا تھا جس مٹی میں اسے دفنایا گیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں بندے کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے موت کے بعد اسی مٹی میں دفنایا جاتا ہے، جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی جگہ پر انسان کو دفنایا جاتا ہے، جس جگہ پر انسان کی مٹی شامل ہو اسی جگہ پر بندے کی قبر بنتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے امتی کو جس جگہ پر وفات ہے، جس جگہ پر قبر بنے، امتی کے وجود میں مٹی وہ ہے۔ نبی کو جس جگہ پر وفات آئی ہے نبی کے وجود میں مٹی وہ تھی۔ آئیے دیکھیے اللہ نے امتی کو بھی مٹی سے بنایا، اللہ نے پیغمبر کو بھی مٹی سے بنایا، مگر دونوں میں فرق یہ ہے امتی انسان ہے مگر عام ہے، نبی انسان ہے مگر خاص ہے۔ امتی کو مٹی سے بنایا، مٹی عام ہے، پیغمبر کو مٹی سے بنایا، مٹی خاص ہے۔ اگر بات یوں بھی سمجھنا ہے، روایت بخاری کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جگہ عام جگہ نہیں۔ جس جگہ پر نبی کی قبر ہے اسی جگہ کو نبوت نے جنت فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کہتے ہیں، نبی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کہتے ہیں۔ امتی کے وجود میں مٹی زمین کی، پیغمبر کے وجود میں مٹی جنت کی ہے۔ جو فرق زمین اور جنت میں ہے وہی فرق نبی اور امتی میں ہے۔ امتی کا وجود زمینی مٹی والا، پیغمبر کا وجود بولیے پیغمبر کا وجود جنتی مٹی والا۔ امتی کے وجود کے خواص الگ ہیں، نبوت کے خواص الگ ہیں۔ توجہ رکھیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، انسان مانتے ہیں، لیکن انسان اعلیٰ مانتے ہیں۔ امتی کے وجود میں مٹی زمین کی، پیغمبر کے وجود میں مٹی جنت کی، تبھی تو امتی ماں کے پیٹ میں ہے، خواص الگ ہیں۔ نبی والدہ کے پیٹ میں ہے، خواص الگ ہیں۔ امتی کی ولادت ہو احوال اور ہیں، نبی کی ولادت ہو احوال اور ہیں۔ امتی کے وجود سے پسینہ نکلے بدبو ہے، نبوت کے وجود سے پسینہ نکلے خوشبو ہے۔ امتی کے وجود سے تھوک نکلے بیماریاں پھیلتی ہیں، نبی کے وجود سے لعاب مبارک نکلے اس میں شفا پھیلا کرتی ہے۔ امتی کے خواص الگ ہیں۔ امتی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی آرام فرمائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امتی سو جائے نیند کی حالت میں کپڑے ناپاک ہو جایا کرتے ہیں، اللہ کے نبی آرام فرمائے لم یحتلم قطو، نبی کے نیند کی حالت میں بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوا کرتے۔ امتی سو جائے آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے، اللہ کے نبی آرام فرمائے تنام عینہ ولا ینام قلبہ، نبی کی آنکھ تو سوتی ہے مگر نبی کا دل مبارک جاگتا ہے۔ امتی خواب دیکھے غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی خواب دیکھیں کبھی غلط نہیں ہوتا، وحی الہی ہوتا ہے۔ امتی دنیا سے چلا جائے جسم پر بھی موت ہے، دل پر بھی موت ہے، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جائیں جسم پر تو وفات ہے، قلب اطہر میں حیات ہے۔ امتی دنیا سے چلا جائے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، اللہ کے رسول تشریف لے جائیں بیوی نکاح سے نہیں نکلتی۔ امتی دنیا سے چلا جائے بیوی عدت گزارتی ہے، اللہ کے رسول تشریف لے جائیں بیوی عدت نہیں گزارتی۔ امتی دنیا سے چلا جائے مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، اللہ کے رسول تشریف لے جائیں مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ امتی قبر میں جائے امتی کو نیند آتی ہے، اللہ کے نبی قبر میں تشریف لے جائیں نبی پر قبر میں نیند بھی نہیں آتی۔
آتی۔ نبی قبر میں ایسے جیسے دنیا میں جاگنے والا، امتی قبر میں ایسے جیسے دنیا میں سونے والا۔ نبی بشر تو ہے بنی آدم ہونے کی وجہ سے، مگر ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک نبی کی زندگی جدا ہے، امتی کی زندگی جدا ہے۔ نبی کے خواص الگ ہیں، امتی کے خواص الگ ہیں۔ نبی کے جسم کے احوال الگ ہیں، امتی کے جسم کے احوال الگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، مولانا ننوتوی فرماتے ہیں، امتی کو بھی مٹی سے بنایا جاتا ہے، نبی کو بھی مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ امتی کی مٹی عام ہے، نبوت کی مٹی خاص ہے۔ امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کہتے ہیں، نبی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کہتے ہیں۔ جو زمین اور جنت میں فرق ہے وہی نبی اور امتی میں فرق ہے۔ امتی انسان ہے مگر زمین والا، نبی انسان ہے مگر جنت والا۔ نبوت نے ہمیں عقیدہ دیا، نبوت کے آنے کا مقصد ہی معاشرے کی اصلاح ہے۔ اصلاح معاشرہ میں اللہ کی توحید کے بعد نبی کو مانا جائے، اور یہ ہم پہ الزام ہے اور محض ہے کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ میرے اکابر میرے نبی کو امام الانبیاء کہتے ہیں، میرے اکابر میرے نبی کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہ ہو۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہ ہو۔ نبی کے امام الانبیاء ہونے کا معنی یہ ہے، آج تک چشم فلک نے پیغمبر جیسا کائنات میں کوئی اور دیکھا ہی نہیں ہے۔ تبھی تو جبریل امین نے کہا تھا، موجم اوسط کی روایت، میں نے مشرق تا مغرب پوری زمین کھنگالی ہے، لیکن جو حسن و جمال اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا، یہ حسن و جمال اللہ نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ حکیم الامت مجدد الدین والملت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کی 5ویں فصل میں فرماتے ہیں، اگر جبریل کی بات کو یوں کہہ دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ جبریل کہتا ہے، یا رسول اللہ آفاقہا گردیدہم مہرے بتا ورزیدہم بس یار خوبہ دیدہم، لیکن تو چیزیں دیگرے۔ آقا میں نے کائنات میں سب کچھ دیکھا، میں نے تو آدم کا حسن بھی دیکھا، جنت میں رہ کر میں نے تو آدم کا حسن بھی دیکھا، میدان عرفات میں میں نے نوح کے حسن کو دیکھا، کشتی کا ملا بنے ہوئے میں نے تو اس کا حسن بھی دیکھا، جسے دیکھنے والیاں اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا، کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ حسن یوسف کو دیکھا کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھا کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر، حضرت یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹی ہیں۔ میری اور آپ کی ماں صدیقہ کائنات نے کہا تھا، لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لأسرنا بالقطی قلوبہن علی الید۔ حسن یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹی ہیں، میرے محمد کو دیکھ لیتی اپنے کلیجے کاٹ ڈالتے۔ بلکہ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے، حضرت یوسف کو دیکھا صرف انگلیاں کاٹی ہیں، اور یہاں تو ایسے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں پھر بھی کٹ جاتے ہیں۔ یہاں تو ایسے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں بن دیکھے کٹ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کا حسن بھی تھا، لیکن جو کائنات میں اللہ نے حسن و جمال میرے پیغمبر کو عطا فرمایا، یہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ نے جو میرے نبی کو کمالات عطا فرمائے کائنات میں کسی کو عطا نہیں کے۔ مولانا جامی رحمہ اللہ نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری۔ حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی نے مولانا جامی کے شعر کا ترجمہ کیا، اپنی زبان میں سمجھایا، آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اگر حضرت آدم کا خلق، حضرت آدم کا وصف خلق تھا، میرے نبی میں نظر آئے گا۔ حضرت نوح کا خلق تبلیغ تھا، میرے نبی میں نظر آئے گا۔ حضرت لوط کا وصف اگر رونا تھا، میرے پیغمبر میں نظر آئے گا۔ حضرت یوسف کا وصف اگر حسن تھا، میرے پیغمبر میں نظر آئے گا۔ حضرت
حضرت موسیٰ کا وصف اگر کلامی تھا میرے پیغمبر میں نظر آئے گا. حضرت عیسیٰ کا وصف اگر اوپر جانا ہے میرے پیغمبر میں نظر آئے گا. اگر انبیاء کے اوصاف کو اکٹھا کریں گے آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار. حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی, جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی. کائنات کا حسن جب پھیلا تھا لامحدود تھا, اللہ نے سمیٹا محمد مصطفیٰ بنا دیا. ایبٹ آباد کے دوستو, مانسیرا کے دوستو, دو لفظ یاد رکھ لینا. اگر کوئی بندہ یہ چاہے میرے نبی کے اوصاف کو الگ الگ دیکھے, میرے پیغمبر کے کمالات کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے, حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کو دیکھ لے. اور اگر کوئی بندہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے کمالات کو ایک جگہ پہ اکٹھا دیکھنا چاہے, محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے. آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار. ہم نبی کو مانتے ہیں اور سب سے اعلیٰ مانتے ہیں. ہم نبی کو مانتے ہیں, سب سے افضل مانتے ہیں. ہم امتی ہیں, معصوم نہیں ہیں. نبی ہے اور معصوم ہے. نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا, ہماری زندگی گناہوں والی. نبی کی زندگی الگ ہے, امتی کی زندگی الگ ہے. اللہ کے نبی نے عقیدہ دیا, اللہ کو مانو اور اللہ ہی کو مانو, معبود مانو اور صرف اسی کو مانو. اللہ کے نبی نے عقیدہ دیا, انبیاء کی نبوت کا اقرار کرو, خاتم الانبیاء کی نبوت کا بھی اقرار کرو, افضل نبوت کا بھی اقرار کرو, آپ کی معصومیت کا بھی اقرار کرو, ختم نبوت کا بھی اقرار کرو. ہمارا عقیدہ جس طرح حضور خاتم النبیین ہے اسی طرح حضور خاتم المعصومین بھی ہیں. نبوت بھی حضور کی ذات پر ختم ہے, معصومیت بھی حضور کی ذات پر ختم ہے. ہم حضور کے بعد کسی کو نبی بھی نہیں مانتے اور حضور کے بعد کسی کے بارے میں عصمت کا عقیدہ رکھے. ہم تو نبی کی جماعت کو معصوم نہیں مانتے, کسی اور کو کیا مانیں گے. ہم تو صحابہ کے بارے میں بھی کہتے وہ محفوظ ہیں. لقد علم المحفوظون, علماء کرام فرماتے ہیں صحابہ کرام وہ امت کا طبقہ ہے جو محفوظ ہیں. اور محفوظ کسے کہتے ہیں؟ اگر اس سے خطا ہو جائے, خطا کی بنیاد شہوت نہ ہو, خطا کی بنیاد خواہش نہ ہو, خطا کی بنیاد تکوینی امور ہو اور توبہ ان کا مزاج ہو. صحابہ کرام سے اگر خطا ہو گئی اللہ نے دنیا میں معاملہ صاف فرما دیا, صحابی محفوظ ہے. قیامت کے دن نبی قبر سے اٹھے گا, نبی کی گنتی میں نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر نبی کا صحابی قبر سے اٹھے گا صحابی کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ نہیں. ہم انہیں محفوظ مانتے ہیں. محفوظ کا معنی اگر گناہ ہو جائے تو پھر موجم اوسط طبرانی کی روایت ہے, صحابی کا نام مائز اسلمی ہے. اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں, یا رسول اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں, زنا کر بیٹھا ہوں, مجھ پر حد جاری کریں. اللہ کے رسول نے رجم کرنے کا حکم دیا, لمبی روایت ہے. اللہ کے رسول نے رجم کرنے کا حکم دیا. رجم کرنے کے بعد کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ اللہ مائز کو بھی معاف کریں گے؟ اللہ حضرت مائز کی بھی توبہ قبول کریں گے؟ موجم اوسط کی روایت, اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کر فرمایا لقد تاب توبتن لو قسمت بین امت لوسعتہم. فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس مائز نے اپنی معافی مانگی ہے, اگر میرے مائز کی توبہ کو اللہ تقسیم کر دے میری امت میں کوئی گناہگار بھی باقی نہیں بچے گا. تم نے صحابہ کی غلطیاں دیکھی ہیں, صحابہ کی توبہ نہیں دیکھی. اور بساؤ کا صحابہ کو جو غلطی پر مقام ملتا ہے وہ ہمیں جاگنے پر اور نیکیوں پر بھی نہیں ملتا. میرے دادا پیر عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ نے لکھا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک عادت تھی, آپ صبح اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے. ایک دن آنکھ نہیں کھلی, امیر معاویہ نے دن کو نفل کی قضا کی, حالانکہ نفل کی قضا نہیں ہے, آپ نے قضا کی. پھر سارا دن روتے رہے, اللہ مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے. حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگلی رات امیر معاویہ جا کر سوئے, ایک داڑھی والے بزرگ نے جا کر امیر معاویہ کو دبایا اور اٹھایا.
اٹھو اور تہجد پڑھ لو۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا آپ کون؟ دروازہ بند، آپ کہاں سے ہیں؟ کہا اس کو چھوڑو، آپ اٹھیں تہجد پڑھ لیں۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا مجھے شیطان ابلیس کہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ہاتھ پکڑا، بدبخت تیرا کام تو تہجد سے روکنا ہے، تیرا کام تہجد کے لیے جگانا اور اٹھانا تو نہیں۔ اس نے کہا معاویہ چھوڑو اس بات کو۔ فرمایا نہیں، تو جو بات بھی کرتا ہے اپنے مفاد کی وجہ سے کرتا ہے، ہمارے نقصان کے لیے کرتا ہے، تہجد کے لیے اٹھانے کا مطلب۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے آپ تہجد پڑھتے ہیں، کل آپ تہجد نہیں پڑھ سکے، آپ نے بعد میں رو کر اللہ سے معافی مانگی ہے، اتنا ثواب تو آپ کو تہجد پر نہیں ملتا تھا جتنا رونے پر ملا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ تہجد پڑھیں تاکہ کم ثواب ملے۔ یہ صحابہ کرام تھے، امت کا وہ مقتدر طبقہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ، جس طرح نبوت یہ انتخاب خداوندی ہے، اسی طرح صحابیت بھی انتخاب خداوندی ہے۔ ہم نبی کی طرح صحابی کو معصوم تو نہیں مانتے، محفوظ ضرور مانتے ہیں، انہیں صاحب وحی تو نہیں مانتے لیکن کاتب وحی ضرور مانتے ہیں، صاحب شریعت تو نہیں مانتے لیکن شارح ضرور مانتے ہیں، انہوں نے نبی کی تعلیمات کی تشریح کی ہے اور حق ادا کیا جن کے بارے میں علماء نے لکھا۔ جس طرح نبوت پر تنقید نہیں ہو سکتی اسی طرح صحابی پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے نبی پر تنقید خدا کے انتخاب پر تنقید ہے، صحابیت پر تنقید یہ بھی خدا کے انتخاب پر تنقید ہے۔